السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری جو نماز کا سلسلہ چل رہا ہے، آج اس میں ہمارا اگلا سبق ہے۔ جب آپ دوسرا سجدہ مکمل کر لیتے ہیں تو دوسرے سجدے کے بعد آپ نے سیدھا کھڑا نہیں ہونا، بلکہ آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ اسے جلسہ استراحت کہتے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 823 نمبر حدیث ہے، اور اسی طرح سنن نسائی کے اندر یہ حدیث 1153 نمبر ہے۔ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رکعت میں ہوتے اس وقت تک نہ اٹھتے جب تک تھوڑی دیر بیٹھ نہ لیتے، یعنی جب آپ نے دوسرا سجدہ مکمل کیا، اللہ اکبر کہا، تو آپ بیٹھ جائیں، پھر مزید تکبیر آپ نے نہیں کہنی ہے، بس آپ نے تھوڑی دیر بیٹھنا ہے اور پھر کھڑے ہو جانا ہے۔ اور کھڑے اس طرح ہونا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کر کھڑے ہوں، یعنی زمین کے ساتھ آپ لگا کر ہاتھوں کے سہارے کھڑے ہوں۔ یہ حدیث سنن نسائی کے اندر آتی ہے، 1154 نمبر حدیث۔ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا میں تمہارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کروں؟ پھر وہ کسی فرض نماز کے علاوہ یعنی نفل پڑھتے ہیں۔ جب وہ پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے تو سیدھے بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہوتے اور زمین پر ہاتھوں کا سہارا لیتے۔ جب آپ کھڑے ہو جائیں تو دوسری رکعت میں آپ نے ثنا نہیں پڑھنی ہے، بلکہ دوسری رکعت آپ نے سورہ فاتحہ سے شروع کرنی ہے، اور سورہ فاتحہ میں جو آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے اس کو آہستہ آواز میں پڑھیں، اور اگر آپ امام ہیں یا مقتدی ہیں آہستہ امام ہیں، اگر آپ امام ہیں اونچی آواز میں نماز پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ آپ اونچا بھی پڑھ سکتے ہیں اور آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح صحیح ہے۔ اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ بسم اللہ کو آہستہ پڑھیں اور اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع کریں۔ صحیح مسلم کے اندر 599 نمبر حدیث ہے، اور انٹرنیشنل نمبرنگ جو ہے 1356 نمبر اس کا نمبر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت سے اٹھتے تو الحمدللہ رب العالمین سے قرات کا آغاز کرتے، کچھ دیر خاموشی اختیار نہ فرماتے، یعنی جب اللہ کے نبی علیہ السلام جہری نمازوں میں اٹھتے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام الحمدللہ رب العالمین کو اونچا آواز سے پڑھنا شروع کرتے، اور بسم اللہ جو ہے وہ اپنے آہستہ آواز سے پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھیں، اور جس طرح آپ نے پہلی رکعت کے اندر رکوع اور سجود کی ویسے رکوع اور سجود کریں۔ نماز اگر 2 رکعت والی ہے، 2 رکعت سے زائد والی ہے، تو اس میں بیٹھنے کی، تشہد بیٹھنے کی، اتحیات بیٹھنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلے طریقے کو افتراش کہتے ہیں، کہ جس طرح آپ سجدے کے اندر بیٹھتے ہیں، سجدے کے درمیان جس طرح بیٹھتے ہیں اس طرف بیٹھنے کو افتراش کہتے ہیں، جس میں آپ بایاں پاؤں بچھا لیتے ہیں، اس پہ بیٹھ جاتے ہیں اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے ہیں، انگلیاں مڑی ہوئی ہوتی ہیں قبلہ رخ کی طرف، اس کو افتراش کہا جاتا ہے۔ اور جو دوسرا طریقہ ہے نماز میں بیٹھنے کا، جو آخری رکعت آپ کی ہوگی، چاہے وہ دوسری رکعت آخری ہے یا آپ کی تیسری یا چوتھی رکعت آخری ہے، اسے تورک کہتے ہیں۔ تورک اس طرح بیٹھتے ہیں کہ آپ اپنی سرین پہ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے بائیں پاؤں کو نکال کر دائیں پاؤں کے نیچے سے نکالتے ہیں، اور دائیں پاؤں کو آپ کھڑا رکھتے ہیں، اس میں انگلیاں مڑی ہوتی ہیں، قبلہ رخ ہوتی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ آپ اپنے جو شہادت والی انگلی ہوتی ہے جسے زباوہ کہتے ہیں، اس سے آپ نے اشارہ کرنا ہے ہاتھ کے ساتھ، اس انگلی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ شہادت والی انگلی سے آپ نے اشارہ کرنا ہے۔ سنن ابو داؤد کے اندر 734 نمبر حدیث آتی ہے۔ یہ اسی سلسلے کی تمام احادیث ہیں۔ سیدنا حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 صحابہ کی موجودگی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی نماز کا طریقہ بیان کیا، اور سب صحابہ نے کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح نماز کا طریقہ بیان کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے جب آپ درمیانہ تشہد بیٹھیں
تو صرف ہم اتحیات پڑھتے ہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا بھی ضروری ہے۔ درمیان تشہد میں اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا بھی ضروری ہے۔ صحیح مسلم میں 908 نمبر حدیث ہے۔ سید کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور کہنے لگے کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں؟ اور رسول اللہ ہماری طرف تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا ہم یہ تو جان چکے ہیں کہ ہم آپ پر سلام کیسے بھیجیں، یعنی اس اتحیات میں آتا ہے السلام علیکہ۔ اللہ قرآن مقدس فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اسلام ہم آپ پر سلام پڑھنا تو جان چکے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، لیکن ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں جو قرآن مقدس میں ہمیں حکم دیا گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر درود ابراہیمی جسے کہا جاتا ہے وہ سکھایا۔ اسی طرح جب آپ 2 رکعات پڑھ کر اٹھیں اس کے بعد اٹھتے ہوئے اپنے رفع الیدین کرنا ہے۔ صحیح بخاری ہے 739 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں داخل ہوتے تو پہلے تکبیر تحریمہ کرتے اور ساتھ ہی رفع الیدین کرتے، اسی طرح جب رکوع کرتے تب اور جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تب بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، اور جب قعدہ اولا یعنی پہلے تشہد اتحیات پڑھنے کے بعد اٹھتے تو تب بھی رفع الیدین کرتے۔ آپ نے اس فعل کو نبی علیہ السلام تک پہنچایا ہے کہ نبی علیہ السلام کی نماز اس طرح تھی۔ تو آج ہمارا یہ یہاں پر اختتام ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔